تو الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ مغرب کی نماز اللہ تعالیٰ نے باجماعت پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسے شرف قبولیت بھی عطا فرما دے اور اپنی پوری زندگی توحید و سنت پر عمل پیرا رہنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ارکان اسلام کی پابندی کرتے رہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ افشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
بسلام۔ اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے یا جن تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے، جب ان سب کو اللہ کے پیارے حبیب کی مدینہ میں آمد کی خبر ہوئی تو سب کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ محمد علیہ السلام کو دیکھیں، ان سے ملیں، ان کی زیارت کریں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی یہودی تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی دیکھوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں، دیکھوں تو صحیح۔ وہ ایک باغ میں ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جہاں دیگر لوگ اللہ کے رسول سے آ کے مل رہے تھے، وہاں عبداللہ بن سلام بھی اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے آئے، اور ان کی نظر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر عبداللہ بن سلام کہنے لگے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اتنا منور چہرہ ہے، اتنا بارونق چہرہ ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اس چہرے میں اتنی جاذبیت ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، اتنا کمال ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنا تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان مدینہ میں رہنے والوں کا مقتدا ہوں، میں یہودی ہوں، اور یہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، اور میں ہی نہیں، میرا باپ بھی بڑا باعزت تھا، یہ لوگ میرے باپ کی بھی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، میرے والد کا بڑا احترام کرتے تھے، اور میرے والد کے ساتھ ساتھ اب میری بھی بڑی عزت، بڑا مقام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دین کی حقانیت کو سمجھ لیا۔ آپ سے ملنے کے بعد یہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کی دعوت ہے وہ سچی دعوت ہے، غلط نہیں ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جب مانتے ہو تو اب قبول بھی کرنا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ اللہ کے محبوب، میں دل میں اسلام لا چکا ہوں، یہ میں ان کے الفاظ اور ان کے جملوں کی عکاسی کر رہا ہوں، میں دل میں تو اسلام قبول کر چکے، اعلان باقی ہے،
اظہار باقی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی میں اسلام لاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، لیکن پہلے میرے بارے میں میری قوم سے پوچھیں، میرے لوگوں سے پوچھ کے میرے بارے میں ذرا دیکھیں، ان کے درمیان میری کیا حیثیت ہے، میرے والد کا کیا مقام تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر میں اسلام لے آیا تو یہ میری قوم جو ہے نا، میں اپنی قوم کو، ان یہودیوں کو جانتا ہوں، ان میں وفا نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہر معاملے میں اپنا مفاد سامنے رکھتے ہیں، یہ سب بھلا دیں گے، سب جھٹلا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھے تو صحیح۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہودی آئے کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی انہیں دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، نہیں مانا، حیل و حجت کرنے لگے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کون ہیں، کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے عبداللہ بن سلام بڑے باعزت ہیں، مشرف ہیں، مکرم ہیں، بڑا ہم ان کا احترام کرتے تھے، ان کے والد بھی انتہائی معزز تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام دین کو، اسلام کو قبول کر لیں تو پھر، تو وہ لوگ کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بن سلام آپ پر ایمان لے آئے، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ ابھی بس اتنا کہا تھا کہ عبداللہ بن سلام پیچھے آڑ میں موجود تھے، ساری باتیں سن رہے تھے، وہ آڑ میں سے، پردے میں سے باہر آئے اور آ کر کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بس جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے اچھا آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ان کے بارے میں، اس عبداللہ کے بارے میں؟ کہ جی ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس عبداللہ کے بارے میں۔ کہنے لگے اس عبداللہ کی جہاں تک بات ہے نا، ہم تو کسی اور کی بات کر رہے تھے، لیکن جہاں تک اس کی بات ہے، اس شخص کی اور اس کے باپ کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن سلام کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آپ سے کہا تھا، میں اپنی قوم کو، ان یہودیوں کو جانتا ہوں، ان میں وفا نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اپنی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات اور اپنے سلسلوں کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں میں پیار، محبت اور وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی بھی یہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، زندگی گزارنے کے کچھ اصول، کچھ قواعد و ضوابط، اس سے آگاہی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جی اللہ کے رسول حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابی جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ اصول بتانا چاہتا ہوں، زندگی گزارنے کے کچھ قواعد و ضوابط سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ اس حدیث کے مطابق آخری جملوں کے مطابق یہ بات واضح ہو رہی ہے، اگر ان اصولوں کے مطابق تم عملی زندگی گزارو گے، ان اعمال پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اس کے مطابق تمہاری زندگی اگر گزرنے لگے گی تو اللہ اکبر، اللہ تمہیں ان اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام۔ اے میرے صحابی، اے عبداللہ بن سلام، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سالہ سلام کو عام کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں سلامتیاں نصیب فرمائے گا، اس سلام کے ذریعے تمہیں امن نصیب ہوگا، اس سلام کے ذریعے اللہ اکبر تمہاری زندگی کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اس سلام کے ذریعے دنیا کی تمام تر ٹینشنیں اللہ تم سے دور فرما دے گا، نیکیوں میں بھی رب العالمین اضافہ فرمائے گا۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں جب تم کسی کو ایک مرتبہ سلام کرو گے، ایک مرتبہ کسی کو یوں کہو گے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ صرف اس سلام کرنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول آئے اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، جیسے کہ اس صحابی نے کہا، پیارے محبوب نے فرمایا اس نے 10 نیکیاں کما لی۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اے لوگوں تم پر اللہ کی سلامتیاں بھی ہو اور اللہ کی رحمتیں تمہارا مقدر بن جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلے نے 10 نیکیاں کمائی تھی، اس نے 20 نیکیاں کما لی ہے۔ تیسرا آنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے نے 10 نیکیاں کمائی، دوسرے نے 20 نیکیاں کمائی، اس کے نامہ اعمال میں اللہ نے 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیا۔ السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتیاں ہو، ورحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہارا مقدر بن جائیں، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، وبرکاتہ، زندگی کے تمام لمحات میں برکتیں تمہارا رب العالمین مقدر بنا دے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بظاہر یہ معمولی جملہ لگتا ہے ہمیں، السلام علیکم، اس السلام علیکم کو ہلکا نہ لیں، اس کو معمولی نہ لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گفتگو سے قبل اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ سلام کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرو، اور سلام کرنے والا جب سلام کر لے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتیاں بھی ہوں۔ ہمارے لیے سلامتیوں کی دعا کرنے والے، یہ سلامتیاں صرف ہمارا ہی مقدر نہ ہو، ہم بھی دل کی گہرائیوں سے تجھے کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام، اللہ کی تجھ پر بھی سلامتیاں جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہو جائیں۔ یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے تعلیم دی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی حیات طیبہ کو میں اور آپ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام کی ملاقاتیں بھی سلام پر ہوتی تھی۔ وہ جب جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سلام کہہ کر، سلام کر کے، سلامتیوں کی دعائیں دے کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے، الگ ہوتے۔ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کیا کرتے صحابہ، گھروں سے داخل ہوتے باہر نکلتے ہوئے بھی سلام، یہاں
تک کہ مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کی مجھے اور آپ کو تاکید کی گئی۔ سلام کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو ملا۔ میں اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، میرے اور آپ کی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک سلام کرنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ثانوی حیثیت میں اور آپ اللہ اکبر اس کو دیتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ہماری شان کم ہو جائے گی، ہماری عزت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ ہم ٹیلی فون کرتے نا، کسی کو فون ملاتے ہیں، ہماری ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ہلو ہائے۔ جب ہلو ہائے ہوگا تو پھر بعد میں وائے ہوگا اور بائے ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، محبتیں نہیں ہوں گی، پیار نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اکبر میں ان آیات کا، اس آیت کا یہ معنی کرتا ہوں، اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ اپنے گھروں میں داخل ہو یا غیروں کے گھروں میں جانا چاہو، رب کہتا ہے حتی تستأنسوا، گھر والوں سے اجازت لے لو، دروازوں کو دستک دے لو، گھر والوں کو گھر میں جانے سے قبل آگاہی دے دو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اہل خانہ کو جب تک تم سلام نہ کر لو تمہیں اللہ کہتا ہے میں گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو، غیروں کا گھر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سلام کا حکم دیا ہے، اور سلام کیے بغیر گھروں میں داخل ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ سلام کرنے والا سلام کر لے، دنیا میں تحفے دیتے اور لیتے رہو۔ ہماری شریعت بتاتی ہے، آج سے قبل ہم جب بسوں میں سفر کرتے ہیں یا کسی جگہ پر جاتے ہیں، ہمارے ہاں بہت ساری عبارتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے اسٹیکر بسوں میں اور ایسی جگہوں پہ ہمیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں عبارتیں کہ سلام کیجئے دلوں کو جیت لیجئے۔ آپ جائیے نا، آپ اپنے دشمن کے پاس بھی اگر جائیں گے نا، آپ کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے، آپ اس سے گھبرا رہے ہیں، آپ کی غلطی بھی ہے، سلام کر کے اگر آپ اس کے پاس جائیں گے، اللہ اکبر، اس سلام کی برکت سے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ مجھے ایک مرتبہ ایک پولیس والے نے روکا، یہ میرے ساتھ واقعہ، میں نے سگنل شاید توڑ دیا تھا یا ابھی بند تھا اور میں نے لیفٹ پہ ٹرن کرنا تھا، اور میرا ابھی روڈ جو ہے میرا سگنل بند تھا، جلدی میں تھا یا کیا اپنی مستیوں میں مست تھا، دھن میں نے ایسی گاڑی موڑی، برابر میں جو ہے نا وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ دی، میں نے رکتے ہی کہا السلام علیکم، کہتے یار ایک تو تم سلام کر کے ہمارے سارے معاملات خراب کر دیتے ہو۔ کہتا مولانا جائیے، مولانا چلے جائیں، سلام میں اللہ نے اتنی عزت اور اتنی عظمت اور اتنا برکت اور اتنا وقار رکھا ہے، ہر فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے، شر سے محفوظ رہیں گے، لیکن اس سلام کی عادت بنائیے، اپنے بچوں کو کہیے السلام علیکم، اور یہ اسی صورت میں بنے گی کہ جب میں اور آپ ابتدا اپنے آپ سے کریں گے۔ ہم بچوں کو اور دیگر لوگوں کو تو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ خود جو ہے وہ عمل سے کورے ہوتے ہیں، عمل سے کورے ہوتے ہیں میں اور آپ۔ آپ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دروازے کو دستک دے کے آگاہ کر کے گھر والوں کو سلام کر کے گھر میں جائیں۔ نبی علیہ السلام کی تو اتنی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول جب سفر سے واپسی اپنے علاقے میں مدینہ میں آتے تو اللہ کے رسول پہلے اپنے گھر میں اطلاع بھیجوا دیا کرتے تھے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی، معاملات پر گفتگو ہوتے، اور گھر والوں کو تیار کرنے کا اللہ اکبر حکم دے دیا کر دیتے، آگاہی دے دیتے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ مدینہ میں گھر میں آنے والے ہیں، مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتائی ہوئی دی ہوئی مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ہے، اور ہم گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں کہ جی اچانک پہنچیں گے، اچانک داخل ہوں گے،
بغیر اطلاع کے گھر میں جاتے، اور جب بغیر اطلاع کی خاموشی سے دبے قدموں گھر میں جائیں گے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ گھر میں جانے کی داخل ہونے کی دعا ہے، نہ سلام ہے، نہ لوگوں کو آگاہ میرے گھر والوں کو عورتوں کو کیا۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے شیطان میرے اور آپ کے ساتھ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، اور باہر کے جتنے فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دلوں کی کدورتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اللہ اکبر، اختلافات ہے، جتنی شیطان کی چالیں ہیں وہ سب کے سب میں اور آپ اپنے گھر میں لے کے داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو باہر تھا وہ فتنے میرے اور آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی، افشوا السلام، سلام کیا کرو، سلام پھیلایا کرو، جب آپس میں جدا ہونے کا وقت آئے تو سلام کیا کرو۔ صحابہ کی تعلیم میں، صحابہ اکرام کی طرز زندگی میں یہ بھی ملتا ہے، صحابہ راستوں پر سفر کر رہے ہوتے، درمیان میں درخت آ جاتا، یا کوئی آڑ آ جاتی، یا کوئی باڑ آ جاتی، ایک صحابی دائیں سے، چند صحابہ بائیں سے گزر جاتے، جیسے کہ وہ اور باڑ ختم ہوتی، صحابہ پہل کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، السلام علیکم، ارے میرے صحابی، اے اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کی تجھ پر سلامتیاں ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اثر تھا۔ کائنات کے امام اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اتنے سنہری اصول مجھے اور آپ کو دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے اختلاف سے بچو، انتشار سے بچو، لڑائیوں سے بچو، 3 دن سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول اجازت نہیں دیتا کہ تمہارا سلام اور کلام جو ہے وہ آپس میں نہ ہو۔ 3 دن سے زیادہ اگر تمہارا اختلاف رہا، 3 دن سے زیادہ گزرتے ہوئے 4تھا دن آ گیا، اگر تم نے سلام نہیں کیا، 4تھے دن کی عبادت اللہ تمہاری قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاں ان دونوں میں فضیلت وہ لے جاتا ہے، ان دونوں میں مقدم وہ ہو جاتا ہے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جو سلام میں پہل کر لے، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے۔ یقینی دوسرے کو بھی اجر ملتا ہے جس نے صلح کے لیے اپنے ہاتھ کو مزید آگے اس کے سامنے کر دیا ہے، لیکن پہلے کو اللہ رب العالمین پہلا اجر عطا فرماتا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ فضیلت جو ہے اس کی ہے جو اختلاف کے بعد پہل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ سلام سے ابتدا ہے ہر چیز کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کرو، اور قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی سلام کرنے والا تمہیں سلام کرتا ہے تو تم اس کے سلام کا جواب دو۔ بلکہ عام بات اللہ نے کی ہے، فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں اللہ اکبر تحفہ دے تو رب العالمین فرماتا ہے تم دنیا میں اس کا پلٹاوا ضرور دیا کرو۔ کوئی بھی تمہیں دنیا کے اعتبار سے وہ دنیاوی تحفہ ہو یا اخروی حوالے سے کوئی تحفہ ہو، تحفے لیتے دیتے رہو، محبتیں بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اور شیطان کی ماں جو ہے وہ ایک دوسرے کو تحفے دینے اور لینے سے شیطان اور اس کی ماں جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تحفے دیتے اور لیتے رہو، جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس سے بہتر اسے پلٹانے کی کوشش کرو، اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا دے دو جتنا اس نے تمہیں گفٹ کیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ میں تو اس حدیث کو اور آیت کو یوں سمجھتا ہوں، علماء سے ہم نے یہ سیکھا ہے اگر اتنا دینے کی آپ کی گنجائش نہیں ہے جتنا سامنے والے نے دیا ہے، آپ اپنی بساط کے مطابق دے دیں، خدا کی قسم قرآن پر عمل کرنے والے آپ بن جائیں گے۔ جتنی آپ کی بساط ہے، جتنی آپ کی سکت اور ہمت ہے، جتنی گنجائش ہے، اس کے مطابق سامنے والے کو پلٹا دیں۔ ایک نے آپ کو اتنا بڑا تحفہ دیا لیکن آپ اسے نہیں دے سکتے، لیکن جتنی ہمت ہے اتنا صحابہ اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے کھانے کے لیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے وہ رکھ دیتے جو گھر میں ہوتا تھا۔ بعض صحابہ اہتمام کرتے تھے، گوشت بھونا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا، دعائیں دی۔
جس کی جتنی ہمت ہے، جتنی جس کی بساط ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سلام ایک تحفہ ہے، یہ عظیم تحفہ ہے. اللہ اکبر، ہم اللہ سے سلامتیوں کی دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ، اگر میں آپ کو سلام کروں، آپ مجھے سلام کریں اور اللہ نے اس سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، بتاؤ دنیا میں کوئی فتنے رہیں گے؟ کوئی پریشانیاں رہیں گی؟ کوئی بیماریاں رہیں گی؟ کوئی تکلیفیں باقی موجود ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے اپنی سلامتیوں میں ڈانپ لیا ہے مجھے اور آپ. اسی سلام کرنے کے لیے، سلام کو لے کے رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین اپنی پوری جماعت اور فوج کے ساتھ جو ہے، روح الامین جو ہے وہ آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. آسمان سے جبریل آتے ہیں اور مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن پیغمبر فرماتے جس خوش نصیب کو شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، اللہ شب قدر اس جس کو دینا چاہتا ہے، جس کو شب قدر کا اجر اور ثواب ملنا ہوتا ہے، آسمان سے آیا ہوا فرشتہ جبریل اس سے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، جب تم کسی جگہ پر داخل ہو، اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں، تو سلام کر کے داخل ہو. جب تم سلام کرو گے، سننے والے پر لازم ہے کہ وہ تمہارے سلام کا اچھے انداز میں، احسن انداز میں جواب دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص نماز میں موجود گئے، اللہ اکبر کر کے نیت باندھا ہوا گئے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، سجدے میں گئے یا سجدے سے اس نے سر اٹھایا ہوا، علیکم. اللہ کے نبی نے اللہ اکبر یہ فرمایا، نماز کی حالت میں تو نے جواب اس انداز میں دینا ہے، منہ سے تو وعلیکم السلام نہیں کہنا، لیکن اگر نیت باندھی ہے، ہاتھ کے اشارے سے اس کے سلام کا تو نے نماز کی حالت میں بھی جواب دینا ہے، نماز کی حالت میں اس کا جواب دینا. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اسے سلام مت کرو، اور جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانے کے دوران اس کے سلام کا جواب نہ دیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پیغمبر نے تو اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے فرمایا سلام کر کے داخل ہو، اور وہ اس کو چاہیے وہ نماز کی حالت میں اس کے سلام کا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا. آپ کھانے میں کہاں دنیا کی ساری باتیں ہو جائیں، کھانے کی لذت اور کھانے کے اللہ اکبر کھانے کے ذائقے کے اوپر ساری گفتگو ہو گئی، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، مجھے اور آپ کو، میں اور آپ ناشکری کے جملے ادا کرتے رہے، اللہ اکبر یہ ساری باتیں دنیا کی ساری باتیں ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اللہ کا نام لینے سے میں اور آپ جی چرا رہے، جس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، کوئی عرض نہیں. اگر آنے والا سلام نہیں کر رہا تو کھانا جو کھا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کر دے. وہ بھول گیا، اس کا دماغ ادھر ادھر ہے، چونکہ آنے والے کے سامنے جب دسترخوان اس کو نظر آتا ہے نا تو ساری ادھر ادھر سے چیزیں اسے بھول جاتی ہیں. آپ کو یاد آیا، آپ کہیں السلام علیکم، السلام علیکم. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑوس میں ہے، دیار غیر میں ہے، آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اگر وہاں سے کوئی آپ کے جاننے اور نہ جان پہچان والوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں کوئی آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ پردیس سے بھی اپنے لوگوں کو سلام بھجوا بھی سکتے ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلانے نے آپ کو سلام کہا ہے، فلانے نے آپ کے ابو نے سلام کہا، بیٹا کام پہ گیا ہوا ہے،
وہاں سے ملنے جلنے والے واپس آتے کہ جی آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کے چاچا سے ملاقات ہوئی، آپ کے فلاں دوست سے ملاقات ہوئی، آپ کے فلاں پڑوسی جو تھے آج یہاں نہیں ہے، کہیں اور ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے فلاں کو سلام کہنا، نمازیوں کو سلام کہنا، پڑوسیوں کو سلام کہنا، رشتہ داروں کو سلام کہنا۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرے تب بھی سلام کرے، اور جب جدا ہو جائیں، دور دراز علاقوں میں رہ رہے اور آپس میں کوئی رابطہ اس طرح ہو رہا ہے کہ آنے جانے والے ہیں، تو آپ اگر کوئی اور چیز تحفے کے طور پر نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو سلام کا تحفہ بھیج دیجیے، ہمارا سلام پہنچا دیجیے، انہیں کہیے گا کہ السلام علیکم۔ عام سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ لیکن جب کوئی پردیس سے مجھے اور آپ کو سلام کہے گا، کہلوائے گا، بھیجے گا، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے جب پردیس سے کوئی سلام مجھے اور آپ کو بھیجے تو اس کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وعلیک وعلیہ السلام۔ تجھے فلانے نے سلام کہا ہے تو آپ اور میں کہیں گے وعلیک۔ سلام کو لانے والے، ہم تک پہنچانے والے، سلام اس نے بھیجا ہے، جواب ہم نے اس کو بھیجنا ہے، لیکن تو کیوں محروم رہے؟ ہم دونوں کے درمیان سلامتیوں کی دعاؤں کے حوالے سے رابطہ بننے والا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے سلام کا جواب تو میں نے آپ نے دینا ہے، لیکن اس کے جواب سے قبل جو ہے جو سلام لے کر آیا ہے اس کو کہنا ہے وعلیکا۔ جو سلامتیاں تو میرے لیے لے کر آیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ سلامتیاں تیرے لیے بھی ہو اور اس کے لیے بھی سلامتیاں ہو جس نے مجھ پر سلام بھیجا ہے۔ یہ ہمارا دین، یہ ہماری تعلیمات۔ آج ہم دین کی تعلیم سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، ہم ہلو ہائے اور وائے اور بائے پہ لگے ہوئے ہیں، دین کو ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ رب العالمین فرماتا ہے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں جس کو اللہ کی سلامتیاں مل گئی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی وہ کامیاب گئے۔ جس کی زندگی میں سلامتیوں کا حصول ہو گیا وہ کامیاب گئے، جس کی موت کے وقت سلامتیاں مل گئی وہ بھی کامیاب ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی سلامتیوں کا حصول ہو گیا وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے نا۔ لوگوں نے ماں سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تیرا تو باپ بھی اچھا انسان تھا، تیرا خاندان بھی اچھا تھا، یہ بغیر تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا شوہر نہیں ہے، تو نے ازدواجی زندگی تیرے قریب تک نہیں آئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے مائی صاحبہ کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ رب کے حکم کے مطابق انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کیسی بات کر رہی ہو، یہ بچہ کیسے جواب دے گا؟ رب العالمین نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ ایسا ہی ہے نا شیخ؟ حضرت عیسیٰ قوت گویائی عطا فرما دی رب العزت نے۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ننھی منی زبان سے کہتے گئے میری ماں پہ الزام لگانے والوں، میری ماں نیک عورت ہے، اس پر الزام تراشیاں نہیں کرو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ
का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा को नन्ही मुन्नी उम्र में कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। अल्लाहु अकबर, ये सारे एजाज रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाने हैं। और सुन लो ऐ दुनिया वालों, मेरी माँ पर इल्जाम लगाने वालों, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। अल्लाहु अकबर, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी मुझ पर अल्लाह की सलामतियाँ, व यौम अमूतु, और जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, मेरी मौत आएगी, उस दिन भी मुझ पर अल्लाह की सलामतियाँ होंगी। व यौम उबअसु हय्या, जिस दिन कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा, उस दिन भी मुझ पर अल्लाह की सलामतियाँ होंगी, उस दिन भी अल्लाह की सलामतियाँ होंगी। सलाम मामूली चीज नहीं है, ये वो चीज है कि जिसको अल्लाह ताला ने, जिस सलामतियों से अल्लाह ने अंबिया को उनकी जिंदगियों में नवाजा था, वही सलाम का सिलसिला रब्बुल आलमीन मुझ में और आप में भी आम करना चाहता है। उसी की दावत मुझे और आपको दी गई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आया, वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। यहया के बारे अल्लाह ने इनको ऊपर सलामतियां रखी थी। और कल क़यामत के दिन अगर नेक इंसान अल्लाह की अदालत में अल्लाह अकबर आएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ धकेला जा रहा है, जहन्नम की तारीकियां उनका मुकद्दर बनाई जा रही है, जहन्नम की दहकती हुई आग को उनका हमेशा के लिए अल्लाह अकबर मुकद्दर बनाया जा रहा है। और वहां पर जब नेक लोग भी अल्लाह की अदालत में होंगे तो अल्लाह उनके बारे में भी कहता है, फरमाया वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम। अगर दुनिया में सलाम की आदतें होंगी, अल्लाह अकबर, सलाम की आदतें बनाई होंगी, दीन पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारी होगी, कल क़यामत के दिन भी इन्हीं सलाम से, इन्हीं सलामतियों से और इसी सलाम से मेरा और आपका इंशाअल्लाह इस्तक़बाल किया जाएगा। जन्नत के दारोगे मुझे और आपको अल्लाह का सलाम पेश करेंगे, अल्लाह की तरफ से ऐलान करवाया जाएगा, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन वक़ालुल हम्दुलिल्लाह। जन्नत में भी अल्लाह अकबर मेरा और आपका सलाम करके अल्लाह अकबर इस्तकबाल किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से सलामतियां जो है वो मुझे, मेरा और आपका मुकद्दर बनाई जाएंगी। इस मामूली ना ले इस सलाम को, मैं इसको, आप इसको सानवी हैसियत देते, हम सलाम करते हुए शर्म महसूस करते हैं। नहीं, मैं और आप अपने बच्चों को तालीम दें, ये तरबियत करें। घरों में जैसे ही बच्चे दाखिल हो तो कहें बेटा सलाम करके आइए। घरों से बाहर जाने लगे, मदरसे जाएं, स्कूल के लिए रवाना हो तो अल्लाह अकबर, मैं और आप बच्चों को ये तालीम दें। बच्चों से कहें कि बेटा सलाम करके घर से जाओ, जब मदरसे पहुंचो तो सलाम करके दाखिल होना, स्कूल जाओ तो सलाम करना पहले टीचर को। अल्लाह अकबर, कोई बड़ा मिले या छोटा मिले उसको सलाम करना है, कोई सवार हो या पैदल हो, कोई भी, अल्लाह अकबर, तुमने उसे सलाम करना है। गरीब मिले या अमीर मिले तुमने पहले सलाम करना है, तुम्हारा अपना हो या गैर हो तुमने सलाम करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर इंतशार का और फितने का डर ना होता मुझे तो मैं गैर महरम मर्दों और औरतों को हुक्म करता कि जब तुम आपस में एक दूसरे से मिलो तो रास्तों में एक दूसरे को सलाम करते हुए जाओ। इंतशार और फितने का डर है, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उसकी इजाजत नहीं दी। मैं और आप इसको बिल्कुल मामूली लेते।
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کائنات کے امام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، تمہاری ملاقاتیں بھی سلام کے ساتھ ہو، تم جدا ہو تو اللہ اکبر سلامتیوں کی دعائیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تم نے جدا ہونا ہے۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، یہ سکھائی، دوسرا نسخہ یہ سکھایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، خود ہی کھایا نہیں کرو بلکہ لوگوں کو بھی کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو، دسترخوان کو وسیع کیا کرو، غریبوں کو، مساکین کو، ضرورت مند لوگوں کو، یتیموں کو، اللہ اکبر جو بے سہارا ہے اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہوئے لوگوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانے سے کھانے میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلائے، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا، مجرمین کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا تو فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس گناہ کے سبب جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ وہ پہلے بات یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، ہم اللہ رسول کو مانتے تو تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا ان کا بڑا جرم یہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں جانے کا یہ عمل جو ہے سبب بنے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ یہ تو تیری شایان شان نہیں ہے، تو کھانے سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کھانا تو کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، پانی پیتا نہیں ہے، پلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، لوگوں کو سلاتا ہے، آرام تیرے اللہ اکبر آرام سے تو پاک ہے، لوگوں کو آرام تو خود نہیں کرتا، لوگوں کو آرام کرواتا ہے۔ اللہ یہ کھانا تیرے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب فرماتے یہ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں میں اگر کوئی بھوکا تھا تو اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ گویا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا۔ اتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کی۔ عقیقے میں جاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ولیمے میں کھانا کھلاؤ۔ ولیمے میں تو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، حکم دیا ہے، بشات ان کے لفظ ہے ولیمہ کرو، اگرچہ تم ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا دسترخوان جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے۔ دوسروں کو کھلانے سے برکتیں آتی ہیں، ہمارے مال میں، روزی اور رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کھلاتے تھے، اللہ کے رسول کی دعوتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے لیے کھانا مسجد میں بھیجا کرتے تھے صحابہ کرام اور صحابیہ۔ محسوس کرتے صحابہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز کے اندر کمزوری محسوس پائی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ صحابی گھر میں دوڑتا ہے اور کہتا ہے بیوی گھر میں کچھ ہے، میں نے اللہ کے رسول کی آواز میں نرمی اور نقاہت محسوس کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ صحابیہ جو ہے وہ جناب چادر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے، حضرت انس اللہ کے رسول کے خادم ہے، صحابی رسول ہے، پیغمبر کی خدمت میں ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ وہ صحابیہ جو ہے ایک چادر میں روٹی اور معمولی سا کھانا لپیٹ کے دیتی ہے، کہتی ہے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس چلے جاؤ اور صرف اللہ کے رسول کو ہی دینا۔ پیغمبر چہرہ دیکھتے ہیں انس کا، سمجھ جاتے ہیں ہاں کھانا لائے ہو ہمارے لیے، جاؤ گھر میں جاؤ اور میرے صحابی سے کہنا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ تیرے گھر میں آ رہے ہیں، کہ لے جاؤ معمولی سی روٹیاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گھر واپس بھیج دیا۔
اور یہاں پر اپنے صحابہ سے کہا چلو چلو ہماری دعوت ہے. وہ چند روٹیاں، چند لقمے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی کے گھر پہنچ گئے. صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا کیا کریں؟ اللہ کے رسول اکیلے آتے تو سمجھ میں آ رہی تھی، یہاں تو پورا قافلہ لگی اللہ کے رسول کے ساتھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام دروازے کو دستک دیتے گئے، کہا جو کچھ ہے لے آؤ. پریشانی اللہ کے رسول سمجھ گئے. پیارے محبوب نے فرمایا سامنے رکھ دو. اللہ کے محبوب نے روٹی کے ٹکڑے کروا دیے، جو بھی مزید چیزیں تھی وہ روٹی کے اوپر ڈلوا دی. اللہ کے محبوب نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ باہر کھڑے ہوئے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو اندر لے کر آؤ. صحابی اللہ اکبر 10 آئے، 10 نے رج کے کھایا، رج کے کھایا. اللہ اکبر. لیکن محبوب فرماتے بسم اللہ سے اپنے کھانے کی ابتدا کرنی گئے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا گئے. 10 صحابی کھا کے چلے گئے. آپ نے فرمایا 10 مزید آ جائیں، وہ بھی کھا کے چلے گئے. آپ نے فرمایا 10 مزید آ جائیں، وہ بھی کھا کے چلے گئے. فرمایا 10 مزید آ جائیں، وہ بھی کھا کے چلے گئے. فرمایا 10 مزید آ جائیں. اللہ اکبر. وہ چند روٹیاں، چند لقمے 70 یا 80 صحابہ کھاتے ہیں اور کھانا اسی طرح دسترخوان پر موجود رہتا ہے، اسی طرح دسترخوان پہ رکھا ہوا. دل وسیع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کا اللہ اکبر امید ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کس طرح میرے اور آپ کے کھانوں میں، ہانڈیوں میں اور دسترخوانوں میں برکتیں پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام. میں اور آپ اس قابل تھے کہ معمولی سے چند روٹیاں میں اور آپ اپنے لیے لا سکے؟ نہیں تھے نا، رب نے دی ہے نا. کیا وہ اس میں برکتیں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے دلوں میں تنگ نظریہ آ چکی ہے، دل ہمارے تنگ ہو چکے، اسی لیے ہمارے گھروں میں سے، ہمارے دسترخوانوں میں سے، ہمارے ہانڈیاں اور ہمارے اللہ اکبر کپڑوں میں سے جو ہے وہ برکتیں ہماری جیبوں سے اڑ چکی ہے. کھلایا کرو برکتیں ہوں گی، پلایا کرو برکتیں ہوں گی، پہنایا کرو برکتیں ہوں گی، سہارا بنا کرو برکتیں ہوں گی. اور اگر میں کھینچتا رہا، جمع کرتا رہا، پھر کیا ہوگا؟ جمع کرتے 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 ایک وقت آئے گا مر جاؤں گا، پھر یہ اولادیں جو ہے نوچ گھسوٹ کر رہی ہوں گی. بلکہ زندگیوں میں یہ اولادیں آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے رب کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. میں نے اور آپ نے رب کے ساتھ وفا نہیں کی. جو مال میں اپنا سمجھ کے جمع کرتا رہا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کون ایسا ہے تم میں سے جو اپنے ورثاء کے مال میں سے، مال سے محبت کر، کون ایسا ہے جو اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو اپنے ورثاء کے مال سے محبت. کہا اللہ کے رسول ورثاء کا مال؟ پیغمبر نے فرمایا جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، اور وہ تیرا ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا. جو تو نے کھایا نہیں، پہنا نہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں دینے کی عادتیں مجھے اور آپ کو ڈالنی ہے. یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، میری اور آپ کی زندگی بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آج 50 سال کا ہو چکا ہوں. 50 سال کا نہیں ہوا، بلکہ میری زندگی سے 50 سال کم ہو چکے ہیں. میں بڑا نہیں ہوں، موت کے قریب جا رہا ہوں، آخرت کے قریب جا رہا ہوں، اللہ کی عدالت کے میں اور آپ قریب جا رہے ہیں. فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادتیں ڈالو. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھانا کھاؤ. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام نے تربیت کی ہے. اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ، اگر بسم اللہ پڑھنا کوئی بھول جائے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ درمیان میں کسی بھی موقع پر یاد آ جائے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ ہی. بسم اللہ ہی. آپ لوگوں کو آتی ہے نا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ اولہ
وآخر، اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ابتدا میں تیرا نام لینا بھول گیا ہو، اللہ اول بھی، درمیان بھی اور آخر بھی اللہ تیرا ہی نام ہے گا، تیرا ہی اور تیرا ہی نام ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، ادب کرو، احترام کرو، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھو۔ اگر اجتماعی طور پر ہے تو دوسرے کے لیے اللہ اکبر، دوسرے کے لیے اللہ اکبر اس کے آگے رکھنے کی کوششیں کرو۔ صحابی اللہ کے رسول کے گھر میں، اللہ کے رسول کے پاس مہمان آیا، پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کون ایسا ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ صحابی اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی گھر میں کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے۔ بیوی کہتی ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اتنا تو ہے نا کہ ہم کھا لیں، ہمارے بچے کھا لیں، یا مہمان کھا سکتا ہے، ہم لوگوں میں سے ایک کھا سکتا، ہم کھائے یا مہمان کھائے؟ کہا جی ہے اتنا۔ بچوں کو جناب جیسے تیسے سلا دیا اور یہ صحابی کھانا تیار کر کے اس مہمان کے سامنے لاتا ہے۔ کہا بیوی بس اتنا کرنا، میں کھا سکتا ہوں یا یہ مہمان کھا سکتا ہے، جب ہم کھانا شروع کریں نا تجھے میں اشارہ کروں تو یہ جلتا ہوا چراغ جو ہے وہ بجھا دینا، بجھا دینا۔ ایسے ہی ہوا، کھانا سامنے رکھا، جب دسترخوان بچ گیا، کھانا رکھ دیا گیا، اللہ اکبر بسم اللہ پڑھی، ابھی بسم اللہ پڑھ کے ابتدا ہو رہی تھی کہ چراغ بجھ گیا، اور اس صحابی نے جو میزبان تھا اس نے ایسا انداز اختیار کیا کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اتنا مجھے اور آپ کو نبی کے ذریعے یہ تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اتنی بہترین تربیت اکرام الضیوف کا رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اس طرح ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھا کرتے، خود بھوکا رہا وہ صحابی، دوسرے کو کھلایا، اس نے دوسرے کو کھلایا۔ پھر اللہ دیتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، وسعتیں آتی ہیں، خیر جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، زمین و آسمان سے رحمت اور برکتوں کے دروازے جو ہے، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں دروازے نہیں، اللہ پھاٹک کھول دیتا ہے۔ اللہ دروازوں نہیں بلکہ پھاٹک کھول دیتا ہے اپنی رحمتوں اور اپنی برکات کے۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اور درمیان میں الحمد بسم اللہ اولہ وآخرہ، ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، آخر میں جب کھانا کھا لو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اگرچہ وہ دعا بھی آتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سندن کچھ اس پہ کلام ہے لیکن مختلف طرق سے یہ روایت جو ہے ملتی ہے، علماء کہتے ہیں اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ ہم اس بات پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اللہ تو نے ہمیں مسلمان بھی بنا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ رب العالمین، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے، جب کھانا کھاؤ تو اس کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا۔ اللہ اکبر، کھانا پینا پیٹ میں چلا گیا ہے، اللہ اکبر، جس خون کی ضرورت تھی اس کھانے میں سے کچھ خون بن گیا، پانی کی ضرورت تھی اس کھانے میں سے کچھ پانی بن گیا، ہڈیوں کی ضرورت تھی اس کھانے میں سے کچھ ہڈیوں میں لگ جاتا ہے، گوشت پہ ضرورت تھی اس کھانے میں سے کچھ گوشت بن جاتا ہے۔ عقل، دماغ، سوچ، ان تمام جگہوں پر وہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لگتے لگتے کچھ فضلہ ہے، اگر وہ فضلہ اس کا اخراج نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مر جاتے ہیں لوگ، قبض ہو جائے، سر پھٹنے لگتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دماغ کی رگ جو ہے وہ پھٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی اس میں یہ لفظ ہے وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ اس بات پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے کھلایا پلایا اور نظام ہضم بناتے ہوئے دیتے ہوئے جو فاضل فضلہ تھا اللہ تو نے اس کا بھی اخراج کر دیا ہے۔ اگر یہ نہ نکلے انسان کی موت کا سبب بن جائے۔
اگر انسان کے اندر سے فاضل فضلہ اس کا اخراج نہ ہو، انسان کی بیماریاں، دکھ، درد اور اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ کھانا تو بہت بڑی بات ہے، پیا ہوا پانی اگر پیشاب کے ذریعے نہ نکلے اور یہ رک جائے، انسان زمین پہ اس طرح تڑپتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی میں ڈال دیا ہو، مچھلی جس طرح تڑپتی ہے اس طرح جس کو پیشاب بند ہو جائے، اللہ کی قسم مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا زمین پہ نظر آتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کسی طرح یہ پیشاب جو ہے اس کا اخراج ہو جائے۔ نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، اصول مجھے اور آپ کو بتائے۔ میں تو اس موقع پہ کہتا ہوں، ہم قبض توڑنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، نہیں کھاتے؟ قبض کشا دوائیاں لیتے ہیں، اسبغول کی بھوسیاں لیتے ہیں، کوئی گرم پانی کا مشورہ دیتا ہے، کوئی صبح صبح گرم پانی کا مشورہ دیتا ہے، وہ ساری چیزیں علاج بھی سنت ہے، لیکن اللہ اکبر اس دعا کی عادت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی قبض نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذکر ہی اس میں وجعل لہ مخرجا کے لفظ ہے۔ ہم کھا رہے الحمدللہ، پی رہے الحمدللہ، اخراج اللہ رب العالمین نے ایک بہترین، رب العزت نے ایک سسٹم اور نظام مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے گئے جب کسی کے ہاں دعوت میں جاؤ، اس دعوت دینے والے کے لیے دعا کیے بغیر تم نے نہیں اٹھنا گئے۔ اللہ کے نبی نے ڈھیروں دعائیں دی، اللہ کے رسول نے ڈھیروں دعائیں دی۔ کس طرح اللہ کے رسول کھانے کی دعوت دینے والے کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے کھانا کھلانے والے، اللہ تیری روزی رزق میں، تیری آمدنیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ واغفر اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، تیری روزی میں، تیری رزق میں، تیری آمدنیوں کے ذرائعوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ واغفر لہم، اللہ تیری گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ورحمہم، دعوت دینے والے اور ہمیں کھلانے والوں کے اللہ گناہ معاف کرتے ہوئے ان پر اپنا رحم اور کرم بھی فرما دے۔ نبی دعائیں دیا کرتے۔ آج ہم دسترخوانوں پہ بیٹھتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، کھانے کے ذائقے پہ تبصرے ہوتے ہیں، اگر اچھا ہے تب بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اگر کھانے میں مزہ نہیں آیا تب بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ناشکری والے جملے ہم ادا کرتے ہوئے مونچھوں پہ تاؤ دے دیتے ہیں، جس کی داڑھی ہے وہ داڑھی پہ ایسے ہاتھ ملتا ہوا دسترخوان سے اور شادی ہال سے اور دعوت والے گھر سے باہر نکال جاتا ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ورنہ کچھ نہیں تو ٹوپی اتار کے سر پہ ہی اپنے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، نقص نکالتا ہوا، عیب نکالتا ہوا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اگر کوئی ہلکا کھانا کھایا، اللہ کے رسول نے، ایک صحابی غریب تھے، نبی علیہ السلام کو اس نے کھانے پر بلایا، گھر میں جو روکھی سوکھی تھی وہ صحابی تیار کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اتنی دعائیں دی، اتنی اس صحابی کو دعائیں دی کہ اللہ کے رسول کے جملے، دعائی یا الفاظ اور جملے رک نہیں رہے تھے۔ دوسرا صحابی قریب بیٹھا ہوا تھا جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس صحابی نے کچھ بھی تو نہیں کھلایا لیکن اللہ کے رسول اس کے لیے کتنی ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اسی وقت کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ اکبر اللہ اکبر، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اور میرے دسترخوان پہ آ کے آپ کھانا کھائیں اور یہ ڈھیروں دعائیں جو ہے آپ میرے لیے بھی کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی دعوت کو بھی قبول کیا۔ ایک دوسرے کو دعوتیں دیا کرو، دعوتیں لیا کرو، اور یہ مسلمانوں پر ایک لازم چیز ہے، فریضہ ہے، جو ہمارے ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حقوق رکھے ہیں۔ کہا جب کوئی مومن کسی مومن کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اس کو منع نہیں کرنا، ناک منہ نہیں چڑھانا، یہ نہیں دیکھنا ہے امیر ہے۔ ہم امیروں کی اور بڑوں کی، دولت مندوں کی شادیوں میں، دعوتوں میں جانا اپنے آپ میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب کوئی غریب آدمی دعوت دے دیتا ہے تو ہم ناک منہ چڑھا لیتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں تھا۔ اور آج مولویوں کا بھی یہی حال ہے،
کسی اچھی جگہ سے بلایا جائے گا نا تقریر کے لیے، جہاں لفافے تگڑے مل رہے ہوں وہاں پر بھاگے بھاگے جائیں گے، اور جہاں کچھ نہ ملنے کی امید ہو کہتے ہیں حضرت ٹائم نہیں ہے، میں ڈائری دیکھ کے بتاؤں گا۔ ٹائم نہیں ہے۔ جب ہمارا اوپر کا عملہ ایسا ہوگا تو نیچے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا حضرت، پھر تو معاملات بگاڑ کی طرف ہی جانے ہیں۔ فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں میں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں صلہ رحمی کیا کرو۔ جب رات کی تاریکیوں میں لوگ سو جائیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں نرم گرم بستروں سے نکل کے سردیوں کی راتوں میں وضو کر کے مصلی پر آ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 خوبیاں تم اپنے میں پیدا کر لو۔ پہلی خوبی یہ کہ سلام کو عام کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمیاں کرنے والے بن جاؤ، رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، میں ضمانت دیتا ہوں 4 خوبیاں تم اپنے میں پیدا کر لو، قیامت کے دن جنت میں اللہ تمہیں داخل کر دے گا، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے جو بھی ہم چھوٹے بڑے جو بھی عمل کریں جو اللہ کی رضا پر مشتمل ہیں، اللہ اس میں اخلاص نصیب فرماتے ہوئے شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ہم سب کے جائز مسائل، جائز دعائیں، جائز مطالبات جو ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرما دے، اور اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے، اور اپنے غضب اور غصے کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمارے ملک میں امن ہمیں اور سلامتیاں ہمیں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں متبع سنت بنا دے، حلال کی توفیق عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے، جو ناجائز خواہشیں ہیں مرادیں ہیں اللہ ہمارے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دے، دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکالتے ہوئے اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہ زندگی میں جتنے بھی نقصان ہیں اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا کی تمام کامیابیاں ہمیں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور نرینہ اولادیں عطا فرما دے، اللہ جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے ان کو نیک بیٹے عطا فرما، اللہ جن کو بیٹیوں کی ضرورت ہے ان کو نصیبوں والی بیٹیاں عطا فرما دے، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ جو اللہ اکبر بہن بچیاں بیٹی
بیٹیاں اپنے گھروں میں ہمارے ہی رسم و رواج کے تحت بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو خیر کے ساتھ ازدواجی زندگیوں میں منسلک فرما دے۔ جو بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، اللہ ان کو ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کے گھروں میں ان کو چین اور سکون عطا فرما دے۔ اللہ جس طرح جو پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ یا الہ العالمین، یہ پروگرام رکھا ہے، کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے، اللہ اس پروگرام رکھنے والوں، مسجد کی انتظامیہ، دیگر جو بھی ان کے معاونین ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اللہ سب کی اس کی کوشش کو، ان کی کوشش کو قبول فرما لے۔ ہمارے محترم جناب شیخ محمد عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی، ان کے علم میں، ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے نانا دادا تھے، دادا محترم حیات ہیں، دادا محترم مولانا عطا اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو بھی کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ حافظ عبد الغفار صاحب جو جماعت غرباء اہل حدیث حیدرآباد کے امیر تھے، وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ جتنے بھی لواحقین ہیں، اللہ جتنے بھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ تمام جہانوں میں کامیابیوں سے ہم سب کو ہمکنار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔